کہ جب اللہ تمہاری سائڈ پہ ہے نا تو پھر دنیا کی سب سے طاقتور پاور تمہارے ساتھ ہے، پھر چھوڑ دو ٹینشن. اور یہاں میں ابن تیمیہ کا ایک کال آپ سب کو سنانا چاہوں گا جو مجھے بہت اسٹرینتھ دیتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مجھ پہ، کوئی فائنینشیل لاس آتا ہے، انسان کو مالی نقصان ہو جاتا ہے، زندگی میں بیماری آ جاتی ہے، کوئی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دشمن آ جاتا ہے، بہت کچھ آئے گا، لیکن ان کا ایک کال مجھے بڑی اسٹرینتھ دیتا ہے. انہوں نے کہا وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ویئر ایور آئی گو آئی کیری مائی جنہ ود می، جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں. کہتے ہیں اگر وہ مجھے ملک سے نکالتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زمین دیکھوں گا. اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اکیلا پن ہے، جہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا، ذکر کروں گا، اللہ کے قریب ہوں گا. اور اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں شہید ہوں گا اور سیدھا اللہ سے ملوں گا، جنت جاؤں گا. تو میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں میرے دشمن؟ ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا، یقین کریں. ایسے انسان کو کوئی مات نہیں دے سکتا جو اپنی جنت ساتھ رکھتا ہے ہر وقت. تو یہ کانسیپٹ بھائیوں یقین کریں، جو فلسفہ زندگی کا اللہ نے آپ کو دے دیا نا مسلمان ہونے کے ناطے، اور جو فلسفہ ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا، یقین کریں اس کو تھام کے اگر آپ چلیں گے ساری عمر تو انشاءاللہ زندگی میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت عزتیں ہیں. اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ سورہ طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر قادر ہے. یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں. یہ جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے اچھی بات ہے، اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو بھی اوپر بیٹھا ہے ترقی دینے والی ذات اللہ ہے، یہ ہمیشہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے. اوپر لانے والی ذات اللہ ہے، اسباب اللہ بناتا ہے، عزتیں اللہ دیتا ہے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر یج اللہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور مصیبت سے نکالتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بڑے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو ان کی تقدیر ہی بدل دی اللہ نے، ان کے حالات ہی بدل دی اللہ نے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے. ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں قرآن سے ہی اور فلسفہ سمجھاتا ہوں. سورہ مومنون میں آیت نمبر 110 میں اللہ کہتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سوچی بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے بنا دیا ہے اور تم ہمارے پاس لا ترجعون، واپس نہیں آؤ گے پلٹ کے؟ کیا تم یہ سوچی بیٹھے ہو کہ تمہیں ہم نے پرپس لیس بنا دیا، کٹ پتلیوں کی طرح؟ گائیں بھینس جیسے چارہ چرتی ہیں، گھاس چرتی ہیں، تو تم چرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں؟ نہیں، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنایا. وہ مقصد کیا تھا؟ انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے، آپ سب نے پڑھا ہے. وہ فساد برپا کر رہے تھے یہاں پہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور کہا کہ تو اور تیری اولاد دنیا میں جا کر امن پھیلائیں گے. اور یہ عہد ہم نے کیا سب نے. سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو ذمہ داری دی، انسان نے ذمہ داری لے لی. اس ذمہ داری کو سامنے رکھیں. آپ یہاں انصاف برپا کرنے آئے، امن پھیلانے آئے، انصاف کے ساتھ چلے، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہو، گھر والی کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے وہ جاب کے ساتھ معاملہ ہو. کبھی بھی یہ مت سمجھے، مایوس نہ ہو کہ یار تیرے تو بڑے گناہ ہیں، تو کہاں اللہ تجھے پوچھے گا. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ. لیکن ذمہ داری کے ساتھ چلیں. اپنے آپ کو جب خود ٹھیک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. یہ میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے یہ آیا آپ کو سنائی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ ان کی تقدیر بدلتا ہے، اس قوم کی تقدیر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. اور جب نوجوان آ جائے اللہ کی طرف تو پھر تو معجزات ہوتے ہیں. یہ ابھی تک کی میری بات کا جو ہے وہ کریکس یہ ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں، مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو، عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں. سورہ کہف چیپٹر نمبر 18، سورہ نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے، 7 لوگ. پورے روم کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے، ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا. اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں. جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا، کیسے چینج آئے گی. 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آنےسٹ پولیس افسر کی وجہ سے پورا ادارہ چینج ہو سکتا ہے. یہ میرا بلیف ہے اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے. کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی ریسورسز نہیں مانگی. کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی. وہ پوری دعا نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی.
اے اللہ مجھے ایک ساتھی دے دے, ہارون دے دے. 2 بندوں نے فرعونیت گرا دی, 2 بندوں نے. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ساتھ ہے. سیرت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ ہم سیرت پڑھتے ہیں, آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سیرت کیا بتاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف. ایک سازش کر کے دیکھ لی. ان کو نعوذ باللہ کہا جی مجنون ہے, شاعر ہے, کاہن ہے, پروپیگنڈا کر لیا. مکہ سے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جاؤ, ہجرت کرا دی. لیکن اینڈ میں کامیاب کون ہے؟ کون گھٹنوں میں آ کر بیٹھ رہا ہے؟ ابو سفیان. بعد میں ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ پہ کھڑے ہوئے, کعبہ کی سیڑھیوں پہ آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں تم لوگ کو وہ کلمہ بتاؤں جس سے تم فارس اور شام کے بادشاہ بن جاؤ گے؟ تو ہنسنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فارس اور شام کے بادشاہ, یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مہینے کے اندر امریکہ اور UK آپ فتح کر لیں گے. تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یا تو یہ پاگل ہیں یا یہ پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کلمہ بتاؤں, تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے؟ تو وہ ہنسے اور ہنس کے کہا اچھا بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا صرف قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہہ دو اللہ ایک ہے, تو دیکھو تمہیں اللہ کیسی ترقی دیتا ہے. اور خالد بن ولید ہنسنے والوں میں سے تھے, کہکہ لگانے والوں میں سے تھے خالد بن ولید. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب وائٹ کیسل آف ہیرا ایک علاقہ تھا, وہاں وائٹ کیسل تھا, وائٹ پیلس جیسے وائٹ ہاؤس ہے, اور یزدگارد جو جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی اس کو غلام بنا کے حضرت عمر کے دور میں جب لائے تو اس نے دیکھا مسلمانوں کا خلیفہ پیوند لگے ہوئے ہیں, شلوار قمیض تو نہیں, جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا, یعنی پیوند شدہ لباس میں مسلمانوں کا خلیفہ, یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو خالد بن ولید جب کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے تو رونے لگ گئے حضرت عمر کے دور کی بات. تو صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید آپ سیف اللہ ہیں, اتنی بڑی فتح دی اللہ نے, ہیرا فتح ہو گیا, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو خوش ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی بات یاد آ گئی جب کہا تھا کہ تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے, لیکن میں ہنسنے والوں میں سے تھا, میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو یہ 100 سال میں اتنی سلطنت بن گئی, اتنی فتوحات کر لی. وہی بات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جو خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی قوم, اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اگر ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچ کے بیٹھ جائے گا سسٹم تو چینج نہیں ہونا, نہیں جی کرپشن ہی بڑی, کیا کریں, ہر جگہ ایسے ہی ہے جی, تو کیسے چینج آئے گی؟ ایک عالم سے کسی نے پوچھا, میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کیسے کر لیں گے؟ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی, تانے سننے پڑے, کبھی ٹھوکر کھانی پڑی, مکہ سے باہر نکالا گیا, شیبے ابی طالب میں گئے, ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہوتی. یہ تبدیلی کا دور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ مت سمجھے گا PTI کا ہوں, بار بار تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ نواز شریف کرے کوئی بھی کرے, ہمیں کسی سے وہ پریجوڈیس نہیں ہے, بغض نہیں ہے. بات اصل میں یہ کہ یہ دور آپ کا دور ہے, ینگسٹرز کا دور ہے. یقین کیجئے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, سکولز میں جاتا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی, پتہ نہیں کیوں, مجھے ایک انرجی نظر آتی ہے, مجھے وہ اکتاہٹ نظر آتی ہے کہ اب اگ گئے ہیں. یہ جو لا سسٹم ہے ہمارا, جو جس طرح حالات چل رہے ہیں سب اگ گئے, سیدھی سی بات ہے. اور نئی جنریشن میں مجھے بہت ولولہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہوگی. یہ آیت سے سیکھیں کہ جب تک ایک قوم خود نہیں چاہتی کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے. اور علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ میرے ذہن سے ایک دم شعر نکل گیا, لیکن اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, اپنے اسلاف کے اسلوب کو ترک کر دیا, تو پھر ذلت ہمارا مقدر بن گئی. یعنی ہم پھر گئے اسلاف کے طریقوں سے, اور انہوں نے شکایت کی نا شکوہ میں کہ المیہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور فقط مسلمان کو بیچارہ وعدہ حور, کہ مسلمان کو صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو حور و قصور یعنی دولت, مال, ترقی ملی جا رہی ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں کہ جب کفار مسلمانوں کے طور طریقے اڈاپٹ کر لیں تو حور و قصور انہی کو ملتی ہے. آج دیکھیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مثال دے رہا ہوں, میں نے ایز انجینئر UAE میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کیا ہے. یقین کریں گورے سچ بولتے, ان کے سامنے کنسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے, وہ جب بزنس کرتے ہیں سچ بولتے ہیں. ترقی کی وجہ کچھ تو ہے نا, جو مرضی ہم کہتے رہے کافر ہیں یہ وہ ہے, لیکن ترقی کی وجہ وہی طریقے اپنائے, سچ بولنا ہے, ڈیلنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, محنت کرنی ہے, احسان سے کام کرنا ہے, پنکچویلٹی شو کرنی ہے, رزق حلال کی وہاں پہ بہت قدر ہے. یہ ساری چیزوں کے ایسا ایک